اب آپ کو بتائیں کہ ٹیکس کے نئے اہداف، حکومت نے سپر ٹیکس کا جال بچھا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں آٹو موبائل، سگریٹ، سیمنٹ، سٹیل، شوگر اور آئل اینڈ گیس انڈسٹری پر، ٹیکسٹائل، فرٹیلائزر، بینکنگ، کیمیکل، کولڈ ڈرنکس پر 10% ٹیکس لگے گا۔ ہر سال 2000 ارب روپے کی ٹیکس چوری ہوتی ہے۔ سپر ٹیکس کا مقصد غربت میں کمی ہے۔ سالانہ 15 کروڑ روپے آمدن والوں پر 1% ٹیکس لگا رہے ہیں۔ 20 کروڑ سے زائد آمدن والوں پر 2% ٹیکس لگے گا۔ 25 کروڑ روپے سے زائد پر 3% اور 30 کروڑ سے زائد کمانے والوں پر 4% ٹیکس لگا رہے ہیں۔ مہنگائی کا طوفان ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی۔ بڑی صنعتوں پر فی الحال 10% سپر ٹیکس یعنی پاورٹی ایلیویشن ٹیکس، مطلب کہنے کا کہ غربت کو، میں ختم کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، غربت کو کم کرنے کا ہم ٹیکس لگا رہے ہیں۔ سیمنٹ، سٹیل، چینی کی انڈسٹری، شوگر انڈسٹری، آئل اینڈ گیس، فرٹیلائزر، LNG ٹرمنل، ٹیکسٹائل، بینکس، بینکنگ انڈسٹری، آٹو موبائل انڈسٹری جو گاڑیاں بناتی ہیں، اور سگریٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری۔ 2000 ارب روپیہ سال کا جو ٹیکس ہے مختلف مدات میں وہ غائب ہو جاتا ہے۔ بیوریجز کے اوپر بھی یہ 10% ٹیکس لگایا گیا ہے۔ سالانہ 15 کروڑ سے زائد کماتے ہیں، ان کی آمدن پر 1% غربت کم کرنے کا ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ جو افراد 20 کروڑ روپے سے زائد ان کی آمدن ہے، ان کے اوپر 2% ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اور جو افراد 25 کروڑ روپے سے زائد کما رہے ہیں ان کے اوپر 3% ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اور جو لوگ 30 کروڑ روپے سے زائد کما رہے ہیں ان کے اوپر 4% ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی سے اس ملک کے حالات انشاءاللہ بدلیں گے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں مشکل فیصلے کر کے ملک دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ عمران خان نے پونے 4 سال میں 20,000 ارب روپے قرض لیا۔ رواں مالی سال مشکل ترین ہوگا۔ معیشت کا خطرہ ٹل چکا۔ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ IMF سے مذاکرات تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ پاکستان جلد خوردنی تیل میں خود کفیل ہو جائے گا۔ رواں مالی سال ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایک برا سال سمجھا جائے گا میرے خیال سے، کہ جو اس کے اندر ہم جتنے جو ٹارگٹس تھے اس سے بہت زیادہ ہٹے اور بہت زیادہ بجٹ ڈیفیسٹ کیا۔ جو ڈیفالٹ کی نیچ پہ یہ لے کر آئے تھے PTI والے، اس سے ہم نے ملک کو بچایا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ ملک، یہ 23 کروڑ عوام کا ملک، 23 کروڑ غیور عوام کا ملک، لیکن ایک مضبوط ملک، ایک طاقتور ملک، ایک نیوکلیر پاورڈ ملک، انشاءاللہ تعالیٰ کہیں اب ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا ہے، اب ترقی کی طرف جائے گا۔ 20 ہزار ارب روپیہ 3 سال یا 4 سال میں قرض چڑھائیں جو کہ عمران خان صاحب نے چڑھایا، اور پھر آپ آزادی کی بات کرتے ہیں، پھر خود مختاری کی بات کرتے ہیں۔ جب آپ 20,000 ارب روپیہ 4 سال میں قرض چڑھاتے ہیں، 80% قرض جو 71 سال میں چڑھایا گیا وہ آپ پونے 4 سال میں چڑھاتے ہیں، تو پھر آپ خود مختاری کی طرف نہیں جا رہے، پھر تو آپ غلامی کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر آپ کو اس قسم کے بھاشن نہیں دینے چاہیے۔ IMF کا پروگرام سسپینڈ ہو گیا تھا، اس کو ضرور سٹارٹ کرنا ضروری تھا ہمارے ملک کو تباہی سے بچانے سے، ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے IMF سے ہم نے کافی مذاکرات کرے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک جو ہے وہ خوردنی تیل میں خود کفیل ہوگا، ہم اس طرف گامزن ہوئے ہیں۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، PTI رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک اندازہ دیتا ہوں، آپ ساروں کو پتہ بھی ہوگا کہ چاول عید کے بعد سے جو سپر کرنل چاول ہے 150 روپے سے 300 روپے کلو ہو چکا ہے۔ ابھی بجٹ کے اثرات عوام پہ نہیں آئے، ڈیزل کے اثرات عوام پہ نہیں آئے۔ کراچی میں چکی کا آٹا 95 روپے کلو ہو چکا ہے۔ ڈیزل کی قیمت 84% بڑھ چکی ہوئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت 56% بڑھ چکی ہوئی ہے۔ بجلی کی قیمت جو یہ 45% بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، جو کم سے کم استعمال کرنے والا غریب آدمی اس کے لیے 70 سے 80% بڑھ رہی ہے۔ گیس جو یہ کہہ رہے ہیں 45% اوسط بڑھے گی، سب سے کم جو گیس استعمال کرتا ہے اس کا بل 450% بڑھ جائے گا۔ یہ تمام چیزیں اب اس کے بعد انہوں نے آج
آپ نے تقریر دیکھی ہوگی, شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو ہم ٹیکس لگا رہے ہیں اس سے غربت کم ہوگی. پاکستان میں جب بھی ٹیکس لگا ہے امیر پہ, اس نے پاس آن کی اپنی قیمتوں پہ. ایک تو اس سے قیمتیں بڑھیں گی. نمبر 2, ہمیشہ ٹیکس اگر آپ نے کم کر لگانا ہے تو کنزمپشن پہ لگائیں. شوکت صاحب نے جنوری میں کنزمپشن پہ سیلز ٹیکس لگائے تاکہ ویلیو چین کو آپ کیپچر کریں. جو لوگ اس چیز کی تجارت میں ہر ایک کو ٹیکس لگایا جائے تاکہ اس کی آمدنی میں ٹیکس لگے. یہ کیا کرتے ہیں, وہی پرانا پاکستان والی جو مثال دی کہ ایک ہی جو ٹیکس دے رہے ہیں اسی کے اوپر ٹیکس کا بوجھ مزید ڈال دو. 10% ٹیکس لگا دیا. آج 40% جو ہے عام کمپنی پہ ٹیکس ہو گیا, بینکوں میں 58% ٹیکس ہو گیا ہے. انڈیا جس سے آپ نے کمپٹیشن کرنا ہے, بنگلہ دیش جس سے آپ نے کمپٹیشن کرنا ہے, وہاں پہ 25% ٹیکس ہے. تو پہلے بتائیں کہ بیرونی سرمایہ کاری آپ کے ملک میں کہاں سے آئے گی؟ اگر کسی نے آ کے 60% ٹیکس دینا ہے تو وہ کہے گا کہ بھائی اس ملک میں رسک کیوں لوں. پھر اس کے بعد انہوں نے جو سب سے اہم چیز ہے, جو 2-3 باتیں میں کروں گا, پھر ہم سوالات پہ چلے جائیں گے. مفتاح صاحب نے کہا کہ 4 سال کے جو خسارے ہیں اس کی وجہ سے آج میں نے 10% ٹیکس لگایا ہے. بھائی ان کو یہ پتا ہے کہ کتنا ٹیکس آج کا جو 10% ٹیکس لگایا ان پہ اضافی ٹیکس کتنا ملے گا؟ صرف 80 ارب روپے. اگر کارخانوں کی رفتار وہی رہی جو شوکت صاحب کی جو ہے 10% کے حساب سے رہی, ہمارے حساب سے کارخانوں کی رفتار. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ کاروباری ہفتے کا آخری دن سٹاک ایکسچینج میں تاریخی گراوٹ. سٹاک مارکیٹ میں 2053 پوائنٹس گر گئے. پاکستان سٹاک ایکسچینج 40,663 کی سطح پر پہنچ گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ کاروباری ہفتے کا آخری دن ہے. سٹاک ایکسچینج میں تاریخی گراوٹ دیکھنے میں آ رہی ہے. سٹاک مارکیٹ 2053 پوائنٹس گر گئی. پاکستان سٹاک ایکسچینج 40,663 کی سطح پر پہنچ گئی ہے. نیشنل بزنس گروپ چیئرمین میاں زاہد حسین نے سپر ٹیکس لگانے پر رد عمل دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ مہنگی بجلی اور گیس سے پہلے ہی پریشان ہیں, اوپر سے حکومت نے بڑے پیمانے کی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس عائد کر دیا. انہوں نے مزید کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. آج وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب نے اور پھر مفتاح اسماعیل صاحب نے کچھ بجٹ کے حوالے سے اقدامات کا اعلان کیا ہے جس میں سپر ٹیکس کا نفاذ شامل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکس لگانا کوئی ایسی بات نہیں ہے اور بزنس کمیونٹی ٹیکس دینے کے لیے تیار بھی ہے. اصل ایشو جو ہے وہ ہے ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کنٹرول کرنا, ان کے اوپر سے کرپشن ختم کرنا, بجلی اور گیس چوری کو ختم کرنا اور ان کو بجلی اور گیس کی مسلسل اور کمپٹیٹیو ریٹس کے اوپر فراہمی کرنا تاکہ انڈسٹریز جو ہیں وہ اپنے فل سوئنگ پہ چل سکیں. اب یہاں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ انڈسٹریز اپنے فل سوئنگ پہ چل نہیں پا رہی, وہ اپنا پوری جو کیپیسٹی ہے اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو گیس نہیں ملتی, بجلی نہیں ملتی اور ان کی پرائسز زیادہ ہوتی ہیں. تو اگر یہ چیزیں درست کی جائیں تاکہ انڈسٹری اپنے فل سوئنگ پہ چلے اور اپنا پرفارم کرے تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ جتنا بھی ٹیکس گورنمنٹ کو چاہیے یا جتنا بھی عوام کے لیے ٹیکس کی ضرورت ہے تو بزنس کمیونٹی ہمیشہ فلنتھراپی بھی کرتی ہے اور ٹیکس بھی دیتی ہے اور مزید ٹیکس دینے کو بھی تیار ہے. اور یہ جو آج ٹیکس میجرز کا اعلان کیا گیا ہے اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے, پرووائڈیڈ کہ گورنمنٹ ان کے جو پرابلمز ہیں, ان کی جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو بھی درست کرے تاکہ وہ لوگ اور انڈسٹری جو ہے صنعت اپنے پیروں پہ کھڑی ہو اور اپنے صحیح طریقے سے اپنے آپ کو پرفارم کر سکے. خورشید شاہ نے سگریٹ کی قیمت دگنی کرنے کی تجویز دے دی. پارلیمنٹ ٹیکس دینے یا نہ دینے والوں کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنائے. سگریٹ کے ایک پیکٹ پر کم از کم 20 روپے ٹیکس بڑھانا چاہیے. انہوں نے مزید کیا کہا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ہم اس سگریٹ کو کیوں اوائڈ کر رہے ہیں ٹیکس سے؟ جس پیکٹ کی قیمت اگر 100 روپے ہے اس کی کم سے کم 200 روپیہ کرو. اس سے کیا پرابلم ہو رہا ہے؟ اس سے یہ نہیں ہے کہ ہمیں ٹیکس ملے گا, ٹیکس نہ ملے, مگر ہمیں لوگوں کو بچانا ہے, انسانوں کو بچانا ہے, ٹی بی سے بچانا ہے, ہیپیٹائٹس بی سے بچانا ہے. کھربوں روپے ہمارے خرچ ہوتے ہیں ان کے علاج کے لیے, اور آپ اس پہ ٹیکس جو ڈیسائیڈ ہوا ہے کیبنٹ میں, اور ہم نے تو وہاں کہا کہ کم سے کم 1 روپیہ پر سگریٹ پہ اوپر ٹیکس بڑھاؤ, 20 روپیہ پیکٹ پہ بڑھاؤ. یہ پارلیمنٹ ایک کمیٹی بنائے
جن کے لیے ان کو خیال ہے کہ وہ کم ڈیٹ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، اور جو دیتے ہیں وہ کتنا دیتے ہیں، اس کے لیے کمیٹی بننی چاہیے اور اس پر ٹیکس لگانا چاہیے فنانس منسٹر صاحب۔ جو سرنگیں پی ٹی آئی بچھا کر گئی تھی ہم نے اسے عبور کر لیا، ٹیکس رجیم بدلنے کا اعلان کیا گیا جس کی تائید کرتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں خدا کے لیے ارکان ٹیکس چوروں کی سفارشات نہ کریں۔ وزیر خزانہ اور وزیر اعظم کی جرت ہے ایسا بجٹ دیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ ملک ڈوب جائے گا، سری لنکا بن جائے گا۔ سیاستدان بدنام ہے کہ وہ لوٹ مار کرتے ہیں۔ مائن سے جو ہمارے لیے پی ٹی آئی نے بچھائی تھیں ان کو نیگوشیٹ کرتے ہوئے ان راستوں میں سے ہم جو ہے باہر آ رہے ہیں، اور زیادہ دیر نہیں ہے، کوئی ہفتوں کی بات بھی نہیں ہے، دنوں کی بات ہے، انشاءاللہ تعالی حالات جو ہے بہتری کی طرف چل نکلیں گے۔ اور میں اس کے لیے مفتاح اسماعیل کو، ان کی کنسسٹنسی کو، ان کے حوصلے کو جو ہے میں داد دیتا ہوں، اور جس طرح انہوں نے ٹیکس رجیم اور ٹیکس کے کلچر بدلنے کا بھی جو اٹیمپٹ کیا ہے، میں اس کے لیے بھی ان کا شکر گزار ہوں۔ تمام بھائیوں سے تھا جو خدا کے لیے ان لوگوں کی سفارشیں نہ کیا کریں۔ یہ جو ٹیکس چور ہیں سر، پاکستان ڈوب رہا تھا، دیوالیہ ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میلٹ ڈاؤن تھا، لوگ کہتے تھے سری لنکا بن جائے گا۔ یہ اس کی کنسسٹنسی ہے اور پرائم منسٹر کا حوصلہ ہے، اور یہ تمام جو پارٹیاں ہماری کولیشن کی ان کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے بند باندھے رکھا اس کے آگے۔ ہم سیاستدان بدنام ہے کہ پتنی ہم لوٹ مار کرتے ہیں۔ اور کراچی والوں کے لیے بری خبر، بجلی 5 روپے 27 پیسے فی یونٹ مہنگی ہو گئی۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اپریل کے لیے دی گئی ہے۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اس کا اطلاق کہ الیکٹرک کے تمام صارفین پر ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی والوں کے لیے بری خبر، بجلی 5 روپے 27 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں آئین کے رکھوالوں نے قانون کو پیروں تلے روندا، عوام کی خدمت اور ترقی کا عزم لے کر آئے ہیں۔ صوبے میں آئینی بحران کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ گزشتہ حکومت نے مفت ادویات کی سہولت بھی چھین لی۔ 1 جولائی سے صوبے کے تمام ہسپتالوں میں مفت ادویات میسر ہوں گی۔ ہیلتھ کارڈ میں مزید عوام کو سہولیات فراہم کریں گے۔ صوبہ بھر میں سستا آٹا فراہم کیا گیا۔ اقوام عالم میں 3 مہینے میں جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس آئین والے سے جو دشواریاں پیش آئیں، شاید وہ اس کی نظیر ڈھونڈنا مشکل ہے۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے جو پابند کر بیٹھے تھے آئین اور قانون کے، انہوں نے اس دن آئین اور قانون کو اپنے پیروں تلے روندا۔ 160 روپے سستا 10 کلو کا آٹا پوری پنجاب کے 36 اضلاع میں الحمدللہ آج عوام کو مل رہا ہے۔ مفت دوائیاں 2018 سے پہلے جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی ملا کرتی تھی ہسپتالوں میں، اس کو یکمشت ختم کر دیا گیا۔ 1 جولائی سے پنجاب کے 36 اضلاع میں تمام ڈی ایچ کیو ہاسپٹلز میں مفت دوائیاں اور کینسر کی مفت دوائیاں ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم ہیلتھ کارڈ میں جو فیسلٹیز غریب آدمی کے لیے ابھی کم ہیں اس کو زیادہ کر ہیو ناٹس کو دیں گے اور ہیو سے ہم واپس لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہیلتھ کارڈ کو پوری طرح اس کی اونرشپ لیں گے ہم انشاءاللہ۔ لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کرنے والے اور جلاؤ گہراؤ کے 15 کیسز میں عمران خان کو عبوری ضمانت مل گئی۔ عدالت نے عمران خان کو 6 جولائی تک عبوری ضمانت دے دی۔ عدالت نے عمران خان کو 5-5 ہزار کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کرنے اور جلاؤ گہراؤ کے 15 کیسز میں عمران خان کو عبوری ضمانت مل گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں گوادر کے مسائل دل سے حل کریں گے۔ جب تک مسائل حل نہیں کریں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ مسائل حل کریں گے۔ ماہی گیروں کی کشتیوں کے لیے 2000 انجن دیں گے۔ ماہی گیروں کو میرٹ پر کشتیوں کے انجن دیں گے۔ گوادر کے لیے 100 میگا واٹ بجلی پہنچائیں گے۔ وہ گوادر میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ 2000 انجنز کا جو میں نے
اعلان کیا تھا وہ باقاعدہ ایک میرٹ بیسڈ اس کی انشاءاللہ ڈسٹریبیوشن ہوگی. میں نے ابھی راستے میں جناب احسن اقبال صاحب سے اس بارے میں نے گفتگو کی ہے. انہوں نے بلوچستان کی حکومت سے ایک منصوبہ بندی کا جو ایک پیپر ہے وہ کرائٹیریا وہ انہوں نے منگوایا ہے کہ 2 ہفتے میں کانٹریکٹر کام سٹارٹ کرے اور 3 ماہ میں یہ کام مکمل ہو تاکہ یہ 100 میگا واٹ بجلی جو ہے یہ پہنچائی جائے. ہمارا فرض ہے کہ یہ حکومت نہ صرف ان وعدوں کی پاسداری کرے بلکہ آج کے دور میں جو آپ کی جو تکالیف ہیں مسائل ہیں ان کو. مشیر قانون سندھ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے سندھ کی تمام بار ایسوسی ایشن کو حکومت سندھ کی جانب سے 11 کروڑ 60 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے. کہتے ہیں سندھ کی تمام بار ایسوسی ایشنز کو بلا تفریق فنڈز فراہم کیے گئے. وکلاء کے لیے ہیلتھ انشورنس کا اجرا کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ آزاد عدلیہ کے لیے وکلاء برادری کی جدوجہد بے مثال ہے. تقریب میں سیکرٹری قانون علی احمد بلوچ، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل عابد زبیری، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ اللہ بچایو سومرو، پیپلز لائرز فورم کراچی ڈویژن کے صدر قاضی بشیر احمد بھی موجود تھے. سندھ ہائی کورٹ نے ایم کیو ایم کی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواستیں مسترد کر دیں. ایم کیو ایم کے وکیل فروغ نسیم نے کہا ہم فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. سارے الیکشنز ول بی سبجیکٹ ٹو اینی آرڈر وچ دا سپریم کورٹ پاسز. ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا یہ موقف ہے کہ جو سپریم کورٹ کا ایک کلیئر فیصلہ 2014 کا ہے اس کے حساب سے ساری ڈیلیمیٹیشن ایکسرسائز انکوائری سے. پنجاب اسمبلی میں بڑی پوسٹوں پر بھرتیوں کے لیے اسپیکر اور سیکرٹری اسمبلی کا اختیار ختم کر دیا گیا. اسمبلی سیکریٹریٹ کے سروسز رولز بھی تبدیل کر دیے. گریڈ 16 سے 19 تک براہ راست بھرتیوں پر پابندی. گریڈ 16 سے 19 تک کی بھرتیاں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہوں گی. تفصیلات جانیں گے. علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی بتائے گا اس حوالے سے. پنجاب اسمبلی کے مختلف اختیارات جو ہیں وہ بزنس رولز کے حوالے سے تبدیل کیے گئے اور وہ اختیارات محکمہ قانون کو دیے گئے. لیکن اب پنجاب حکومت نے مزید انتقامی کارروائی کرتے ہوئے اسپیکر اسمبلی اور اسمبلی سیکریٹریٹ کے اب مزید اختیارات سلب کر لی ہیں. اور یہ اختیارات ہیں جو اسمبلی سیکریٹریٹ کے سروسز رولز ہیں ان کے اوپر. اب یہ اسمبلی سیکریٹریٹ کے سروسز رول جو امینڈمنٹ کرنے جا رہی ہے پنجاب حکومت، جس کی باقاعدہ منظوری کابینہ کی طرف سے کل دے دی گئی اور پنجاب حکومت نیا آرڈیننس لے کر آئے گی. اور اس آرڈیننس کے تحت یہ ہوگا کہ اسپیکر کے پاس اور اسمبلی سیکریٹریٹ کے پاس گریڈ 16 سے 19 تک کی بھرتیوں کا براہ راست اختیار وہ ختم کر دیا جائے گا. اب یہ اختیار دیا جائے گا پنجاب پبلک سروس کمیشن کو کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن ہی آئندہ سے گریڈ 16 سے 19 تک کی براہ راست بھرتیاں کر سکے گا. تو اس سے پہلے کیونکہ حکومت پنجاب کے پاس اطلاعات تھی کہ اسمبلی سیکریٹریٹ کے اندر گریڈ 16 سے 19 تک کی غیر قانونی طور پر بھرتیاں کی گئیں، اور اس سے پہلے اسپیکر اور فائنانس کمیٹی کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اسمبلی سیکریٹریٹ میں گریڈ 16 سے لے کر 19 تک کی گزٹڈ پوسٹوں کے اوپر بھرتی جو ہے وہ کی جا رہی تھی. اور اس میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے رولز 190/70 کے مطابق اس کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی تھی، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خاص طور پر جو بھرتیوں کا عمل تھا اس کو مکمل نہیں کیا جاتا تھا. اب پنجاب حکومت نے اسمبلی سیکریٹریٹ کے اور اسپیکر کے اختیارات مزید سلب کیے ہیں اور ان پہ جو بھرتیوں کا اختیار تھا گریڈ 16 سے 19 تک کا وہ ختم کر دیا. اور باقاعدہ کابینہ نے کل اس کی منظوری دی اور گورنر پنجاب کے آرڈیننس کے تحت یہ اختیارات جو ہیں وہ پنجاب سے ختم. علی رام آپ کا. جماعت اسلامی کا سود، مہنگائی اور کرپشن کے خلاف ٹرین مارچ کل سے رحیم یار خان سے شروع ہو رہا ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق ٹرین مارچ کی قیادت کریں گے. خیبر میل ایکسپریس کے ذریعے چلنے والے ٹرین مارچ کا پہلا پڑاؤ ملتان ہوگا. عاصم صدیق مزید آگاہ کریں گے. عاصم بتائے گا. کرپشن کے خلاف جماعت اسلامی کا ٹرین مارچ ہفتے کے روز سے شروع ہو رہا ہے، جس کی قیادت امیر جماعت اسلامی سراج الحق کر رہے ہیں. خیبر میل سے یہ ٹرین مارچ کا آغاز کیا جا رہا ہے. ضلع امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر انوار الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں، کس طرح سے یہ کارواں جائے گا اور کیا پیغام لے کے جا رہا ہے یہ کارواں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر یہ کارواں جو ہے یہ سود، مہنگائی اور کرپشن کے خلاف نکالا جا رہا ہے.
क्योंकि ये तीनों चीज़ों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। पूरा हमारा माशी निज़ाम सूद पर इस्तवार है और सूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है। हम ये समझते हैं कि अगर हम सूदी निज़ाम को ख़त्म कर दें तो पाकिस्तान को किसी से कर्ज़े लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुशहाली आएगी पाकिस्तान के अंदर, महंगाई ख़त्म होगी और जो करप्शन का एक बाज़ार गर्म है इसको भी कम करने में मदद मिलेगी। इसलिए हफ्ते एक दिन सुबह इंशाअल्लाह खैबर मेल से ये कारवान जो है वो इसका आगाज़ होगा और मुल्तान जाकर ये ख़त्म होगा। मुल्तान तक आने वाले तमाम स्टेशनों के ऊपर जमाती अफराद और हमारे बहुत शुक्रिया आसिम सदीक आपका। कराची में शदीद गर्मी का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी हो सकती है। मज़ीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा आदिया नाज से। आदिया बताएगा शहर का मौसम कैसा रहेगा। बिल्कुल, कराची के मौसम के हवाले से अगर बात करें तो शहर में इस वक्त शहर का मौसम जो है वो गर्म और मरतूब है और दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया है। महकमा मौसमियात ने बताया था कि आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, तो अभी से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो दर्जा हरारत पहुँच चुका है और शहर में इस वक्त जो है वो शदीद गर्मी है। अलबत्ता अच्छी खबर कराची वालों के लिए ये कि समंदरी हवाएँ बहाल हो गई हैं और जनूब मगरबी सिम से जो हवाएँ चल रही हैं इनकी रफ्तार इस वक्त 5 से 10 नॉटिकल माइल है। रफ्तार खासी कम है, यही वजह है कि गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा है। जबकि आज अभी जो शहर में ह्यूमिडिटी है वो 35% है। 35% ह्यूमिडिटी जो है वो कम महसूस की जाती है, लेकिन जब 50% से तजावज़ करती है तो गर्मी की शिद्दत जो है वो और भी ज़्यादा महसूस होने लगती है। महकमा मौसमियात ने ये खबरदार किया था कि कराची में आइंदा रोज़ भी मौसम ऐसा ही रहेगा और गर्म और मरतूबियत का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आदिया नाज आपका।